چنانچہ محرم کا مہینہ شان والا بن گیا. یہ اتنا بڑا غلط ہے کہ دن کے 12 بجے کو کہے رات ہے تو وہ کتنا بڑا غلط ہوگا. یہ بات بھی ایسے غلط ہے، لیکن یہ ہمیں سمجھ آنے والی نہیں ہے، آپ کو بھی نہیں آئے گی. اور آپ ابھی مجھ سے غصے ہو رہے ہوں گے، لیکن غصے ہونے سے کچھ نہیں ہوگا کہ ہمارے پاس دلائل قرآن کے موجود ہیں. اللہ فرما رہے ہیں انا حروف مشبہ بالفعل ہے عربی گرامر کے اعتبار سے. یہ انا جو ہے نا یہ ایٹم بم ہے کہ انا جس کلام کے شروع میں آ جائے انا عدت الشہور، انا عدت الشہور، اللہ نے گفتگو بعد میں فرمائی، انا پہلے لگا دیا. انا کا معنی ہے گل سنو، بات بڑی پکی کر رہے ہیں، یہ لا ریب بات کر رہے ہیں، بلا شک و شبہ بات کر رہے ہیں، پکی بات ہے، یقینی بات ہے. یہ انا کا ترجمہ کر رہا ہوں، یہ قرآن ہے. انا انا پکی بات ہے، یقینی بات ہے. مہینے سال کے 12 ہیں، ان میں سے 4 مہینے سارے ہی محترم ہیں جو اللہ نے پیدا کیا. 4 زیادہ محترم ہیں، 4 مہینے زیادہ رحمت والے، 4 مہینے زیادہ برکت والے. یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور یہ برکت والے کب سے بنے؟ جب سے کربلا کا واقعہ ہوا. یہ ایک مخصوص گروہ نے اپنی گمراہی ہمارے اوپر مسلط کر دی، اور ایسی مسلط کی ہے چھتری کی طرح ہم نکل نہیں سکتے. ہم نکلیں گے تو عورتیں نہیں نکلیں گی. قرآن کہہ رہا ہے یہ کب سے 4 مہینے زیادہ محترم بنے؟ خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے پیدا کیا آسمان کو، جب سے اللہ نے پیدا کیا زمین کو. یعنی انسانیت دنیا میں نہیں آئی تھی، کائنات کا وجود نہیں بنا تھا. اللہ نے اس وقت سے ان 4 مہینوں کو رحمت والا، برکت والا، انعام والا بنا دیا، جس میں ذوالقعدہ، ذی الحج اور محرم. گفتگو چونکہ محرم کی ہو رہی ہے، مہینے 4 ہیں میں نے بتا دیے، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، یہ 4 محترم ہیں. اب چونکہ محرم ہے گفتگو اس کی کرتے ہیں، تو محرم کا مہینہ کب سے محترم بنا ہے؟ سونہ حسین کی شہادت سے یہ محترم نہیں بنا، یہ تو جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے محترم ہے، اس وقت سے رحمت والا ہے، اس وقت سے برکت والا ہے. جو محترم ہے وہ رحمت بھی ہے، جو رحمت ہے وہ برکت بھی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے رحمت ہو اور برکت نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رحمت ہے تو یقیناً برکت بھی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ رحمت ہو اور برکت. لہذا محرم کا مہینہ قرآن کی اطلاع کے مطابق رحمت والا بھی ہے، برکت والا بھی ہے. اب اس پر ایک مخصوص گروہ نے کہا نا 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 نا، یہ منحوس مہینہ ہے، اس میں شادی نہ کرنا. یہ قرآن کی اس آیت کا انکار ہے. اور ہم میں سے جو مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع سے رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا کہ ہم میں سے جو اہل حق بھی اسی بات کو تسلیم کر کے اپنے بچے بچی کی شادی اس لیے مؤخر کر دی کہ چونکہ محرم ہے، فرمایا یہ ناکردہ گناہ کر رہا ہے، یہ ناکردہ گناہ کر رہا. گناہ تو نہیں کیا، لیکن شادی کی تاریخ کو مؤخر کرنا اس نے یہ خود گناہ کیا. کیوں مؤخر کیا؟ سیدنا محبوب خدا خاتم النبیین خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امی صفیہ میری اور آپ کی ماں سونے محمد پاک کی اہلیہ حضور نے ان کے ساتھ نکاح کیا تھا محرم کے مہینے میں. اگر محرم کے مہینہ کیوں منحوس کیوں ہے؟ چونکہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اس لیے اس شہادت کے غم میں یہ منحوس ہو گیا، اس میں شادیاں نہ کرنا. تو میرا آپ سے سوال ہے ربیع الاول کو کدھر لے جاؤ گے؟ ربیع الاول میں تو سونے حسین کے نانا جی دنیا سے رخصت ہوئے. محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس مہینے میں رخصت ہوئے؟ ربیع الاول میں. پھر اس میں بھی شادی نہ کرو، وہ بھی منحوس ہو گیا. اگر موت کی وجہ سے نحوست آ رہی ہے محرم میں، تو ربیع الاول کے اندر تو کائنات کے محبوب محمد عربی دنیا سے رخصت ہو، اس کو کس کھاتے میں لے جائیں گے؟ ذی الحج کے مہینے میں مدینے کو سنوارنے والا سونا عثمان بے دردی کے ساتھ شہید ہوا ہے. ذی الحج میں بھی شادی نہ کریں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. سونے حسین رضی اللہ، سونے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر شہید کیا گیا.
تو پھر جس مہینے میں سونا علی شہید ہوئے اس میں بھی شادی نہ کرو، منحوس ہے۔ جس مہینے میں سونے حسن کو زہر دے کر شہید کیا اس میں بھی شادی نہ کرو، تو شادی کتنا کرے زبی جی؟ یہ گمراہ فرقے کا اثر ہے، اہل حق کو اس سے بچنا چاہیے۔ تسی کہندے ہو ٹھیک ہے استاد جی تسی سچ آدھے بیٹھے ہو، اسی چپ کر کے شادی تو نہ کر سوں، چپ کر بیسوں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شان والے محمد کریم علیہ السلام نے فرمایا جو میرا امتی گمراہ فرقے کی مشابہت اختیار کرتا ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ ان کی کیوں مشابہت اختیار کی؟ پہلی گزارش مختصراً، چونکہ مختصر کلپ ہے، حضور علیہ السلام مدینہ منورہ ہے۔ لما قادم المدینہ، حضور علیہ السلام جب مدینے میں آئے، رعال یہود سیامن یوم عاشورہ، یہودی مدینے کو دیکھا حضور نے، مدینے کے یہودی وہ 10 محرم کا روزہ رکھ رہے تھے۔ ابھی سونا حسین پیدا نہیں ہوئے۔ سونا حسین کون ہے؟ اللہ اللہ ان اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح من رکبھا نجا ومن خلفھا ہلکا۔ سنو سنو، میرے محمد کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے آل بیت، نبی محمد پاک کی گھر والیاں ہماری مائیں، سنے محمد پاک کی بیٹیاں، سنے محمد پاک کے نواسے حسن و حسین، زینب رقیہ ام کلثوم سیدہ فاطمہ، یہ ہمارے لیے ایسے ہیں، مثال دی حضور نے جیسے نوح علیہ السلام کا سفینہ تھا سیلاب کے موقع پر۔ باقی تو ساری دنیا برباد ہو گئی تھی، کون بچے تھے؟ جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں۔ سونے نبی علیہ السلام نے فرمایا الا ان اہل بیتی فیکم، الا ان اہل بیتی فیکم، سنو سنو، خبردار ہو کر سنو، میں محمد پاک کے گھر والے تمہارے دلوں کے اندر سفینہ نوح کی مثال رکھتے ہیں، جو چڑھ گیا تھا بچ گیا تھا، جو اتر گیا تھا برباد ہو گیا۔ تم بھی سن لو، اگر تمہارے دلوں کے اندر محمد عربی کے اہل بیت کی محبت ہے، اس کا احترام ہے، تو میں محمد اعلان کرتا ہوں تم قیامت کے دن کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر تمہارے دلوں کے اندر محمد کے اہل بیت کی محبت نہیں ہے، سن لو محمد پاک کا اعلان، تم برباد ہو جاؤ۔ ہمارا تو عقیدہ ہے، نبی علیہ السلام کے اہل بیت ہمارا ایمان ہے، اس کے بغیر ہماری دنیا اور آخرت کی نجات ہی نہیں۔ لیکن حقائق کو حقائق رکھیں، زمانے کے لڑکنے سے لڑک نہ جاؤ۔ یہ قرآن پڑھا ہے 6666 آیت، 30 پارے، احادیث پڑھی ہے لاکھوں کی تعداد میں، کوئی ماں کا لال دکھا دے اس پورے قرآن میں، پوری حدیث میں، کہ کہیں آیا ہو کہ 9-10 محرم کو قبرستان جاؤ، آگے پیچھے نہ جاؤ، کوئی ماں کا لال دکھا دے۔ چیلنج ہے اس کو، ساری زندگی کا چیلنج ہے، آج کا نہیں ہے، ہفتے کا نہیں ہے، ساری زندگی کا چیلنج ہے۔ کوئی ماں کا لال قرآن سے حدیث سے دکھا دے کہ ثابت ہے کہ 9-10 محرم کو قبرستان میں جاؤ تے اگے پیچھے نہ جاؤ، کہاں ہے؟ یہ بھی ایک گمراہ فرقے کا تسلط ہے ہمارے اوپر، انہیں ہمارے اوپر گھر کر دیا ہے۔ ہاں ثابت کیا ہے؟ نہیں ثابت کر سکتے، میں کرتا ہوں۔ ثابت کیا ہے حدیث سے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب جمعہ یوم جمعہ قبرستان جایا کرو، میں محمد کا کلمہ پڑھنے والے ہو ہر روز قبرستان جایا کرو، قبر گری پڑی ہوگی اس کو دیکھو گے، تمہیں بھی اپنی آخرت اور قبر یاد آ جائے گی۔ فرمان محمد تو یہ ہے کہ ہر روز جاؤ، یہ کہاں سے نکلا ہے کہ 9-10 کو جاؤ، آگے پیچھے نہ جاؤ؟ کہیں تو ثابت کرو۔ 9-10 محرم کو ابے کی قبر کو لیپیں گے، اس کے علاوہ سارا سال پڑا رہے نہیں لیپیں گے، یہ کہاں ثابت ہے؟ کسی جگہ تو ثابت ہو، قرآن و سنت میں تو نہیں ہے۔ اچھا دنیا کے اندر نگاہ مارے، حرمین شریفین میں دکھا دے، مصر شام میں دکھا دے، سوائے پاکستان۔ اسلامی مہینے 12 ہیں، 4 مہینے محترم ہیں، جن میں سے میں محرم کی بات کر رہا ہوں، یہ بھی محترم ہے، رحمت والا ہے، برکت والا ہے، عزت والا ہے، اس کو منحوس نہ سمجھیں۔ جب یہ رحمت والا ہے تو شادی بھی رحمت والی ہوگی، جب یہ رحمت والا ہے اس میں خیرات کریں گے وہ بھی رحمت برکت والی ہوگی۔
یہ رحمت برکت والا ہے، اس میں دکان کھولیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ رحمت و برکت. نو 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 نو، محرم میں نہ دکان کھولنا، کہاں لکھا ہے؟ محرم میں نہ مکان کی افتتاح کرنا، کہاں لکھا ہے؟ اب اس بات کو مان لینا جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور آپ مانے بیٹھے ہیں. اس بات کو مان لینا اور چپکے سے شادی نہ کرنا، چپکے سے دکان نہ کھولنا. اور یقین کریں آپ سونے محمد کے فرمان کے مطابق من تشبہ فہو منہم، قیامت کے دن تمہارا حشر بھی ان رافضیوں کے ساتھ ہوگا. حضور علیہ السلام مدینے آئے تو آپ نے دیکھا کہ مدینے کے یہودی 10 محرم کو روزہ رکھ رہے ہیں. اس میں ما ھذا الیوم الذی تصومونہ، ما ھذا الیوم، ایک کیڑی گل ہے، کیوں تم روزہ رکھتے ہو؟ یہودیوں نے کہا ھذا الیوم العظیم، اوہ بڑا دن ہے سونا. کیوں؟ فیہ انجاہ اللہ موسیٰ وقومہ وغرق فرعون وقومہ فصام موسیٰ شکرا نحن نصومہ. سونا یہ وہ دن ہے 10 محرم کا. یہ سونا حسین ابھی پیدا نہیں ہوئے. یہ کب کی بات ہے؟ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ گئے مکے سے، اس وقت کی بات ہے. حضور علیہ السلام نے پوچھا کیوں روزہ رکھتے ہو مدینے کے یہودیوں؟ کہتے سونا یہ بڑا عظیم دن ہے 10 محرم کا. اسی دن تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات بخشی تھی، دریائے نیل سے نکل آئے تھے، فرعون مارنے آیا تھا. موسیٰ علیہ السلام اور قوم نجات پا گئی، فرعون اور اس کی قوم غرق ہو گئی. جب موسیٰ علیہ السلام نجات پا کر مصر میں آئے تو انہوں نے شکرانے کے اندر، جب اگلے سال 10 محرم کا دن آیا تو سونے موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر کہ شکر اس دن ہمیں نجات ملی تھی، انہوں نے روزہ رکھا تھا. ہم یہودی اب تک کتنی صدیاں گزر گئی ہیں، ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے آ رہے ہیں. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن حق نحن اولا منکم بے موسیٰ، تم کیا ہو موسیٰ علیہ السلام سے محبت کرنے والے؟ تم نے تو ان کی کتاب بھی بدل ڈالی ہے، تم نے ان کی شریعت بھی بدل ڈالی ہے. میں محمد اور محمد کی امت موسیٰ کی شان بیان کرنے والے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی عزت کرنے والے ہیں، لہٰذا یہ شکرانے کا روزہ میں محمد رکھوں گا اور محمد کی امت رکھے گی. یہ اس وقت کی بات ہے جب سونا حسین پیدا نہیں ہوئے تھے. حضور علیہ السلام نے پھر امت کو سبق دیا کہ سومو التاسع والعاشر، انج کرو. یہ یہودی تو 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، میرے امتیوں تم 9 کا بھی ساتھ ملا دو. سومو التاسع والعاشر، التاسع 9 کا بھی رکھو، العاشر 10 کا بھی رکھو. وخالف الیہودا، حدیثوں کے حوالے میرے پاس ہیں، خالف الیہودا، یہودیوں کی مخالفت کرو. اور افسوس تو یہ ہے کہ سونا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفیق رحمت للعالمین پیغمبر یہودیوں کے ساتھ روزے جیسی عبادت میں مشابہت کو برداشت نہیں کر رہے. آج کا مسلمان اتوار کی چھٹی کر کے یہودیوں سے مشابہت کر رہا، حجامتیں کٹ بنوا کر یہودیوں سے مشابہت کر رہا ہے، رسم و رواج میں ان کی مشابہت کر رہا ہے. اللہ کے نبی محمد کریم نے رسم و رواج میں نہیں، روزے جیسی عبادت کے اندر مشابہت کو برداشت نہیں کیا. کل کیا منہ دکھائے گا قیامت کے دن سونے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ 10 محرم کا دن تھا، حضور نے فرمایا روزہ رکھو، 9 کا بھی 10 کا بھی. ہاں اگر 9 کا کسی وجہ سے نہیں رکھ سکے تو 7 10 کا 11 کا ملا لو، رکھو صحیح. صحابہ کرام نے فرمایا سئل رسول اللہ ان صیام یوم عاشوراء، صیام یوم عاشوراء، اللہ کے پاک پیغمبر سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ پھر 10 تو صحیح نا، ہمیں ملے گا کیا؟ ہم 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، ملے گا کیا؟ سئل رسول اللہ ان صیام یوم عاشوراء قال رسول اللہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي ماضیہ، مجھے اللہ کی ذات پر امید ہے تم 9 10 محرم کا روزہ رکھو، جب شام کو افطار کرو گے پچھلے سال کے 12 مہینوں کے گناہ افطار کرتے ہی معاف ہو جائے گے. مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ جو 10 محرم کا روزہ رکھے گا السنۃ الماضیہ، 9 ذی الحجہ کے روزے کے متعلق السنۃ الماضیہ، السنۃ الآتیہ آنے والا، جو قبلہ و بعدہ کے لفظ حدیث میں 9 ذی الحجہ کے روزے کے متعلق 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں،
اور 9 اور 10 محرم کا جو روزہ رکھے گا اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے 10 محرم کے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے امت کو ایک تو یہ سبق دیا۔ تو یہ پہلا کلپ میرا آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، سمجھ آ گیا ہوگا کہ محرم کا مہینہ سنہ حسین کی شہادت سے شان والا نہیں بنا، پہلے سے شان والا آ رہا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول نبی، ان کی امتوں کے اندر جو روزہ فرض تھا وہ ایک تھا۔ یہ تو محمد کی امت کی شان ہے کہ ہمیں 30 دن نصیب ہو گئے۔ ایک دن کے روزے میں کیا بنتا ہے؟ ایک روزہ فرض تھا 10 محرم کا۔ اور اچھا، اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت قرآن دین ملا، شروع میں ہماری شریعت کے اندر بھی 10 محرم کا روزہ فرض تھا۔ بعد میں جب رمضان کے 30 روزے فرض ہوئے تو 10 محرم کا روزے کی فرضیت ختم ہو گئی، فضیلت آج بھی باقی۔ فرضیت ختم ہوئی ہے لیکن فضیلت آج بھی باقی۔ تو یہ 10 محرم کے روزے کی 1,24,000 انبیاء کی شریعتوں سے آ رہا ہے۔ حضرت شیخ مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے، جو فضائل اعمال لکھنے والے بزرگ ہیں، آپ کی ہر مسجد میں موجود ہے، انہوں نے یہ کتاب فضائل اعمال لکھی ہے۔ یہ تو ان کا مختصر سا خدمت ہے، اصل دین کی خدمت اور کر گئے۔ جو حدیث کی کتاب انہوں نے لکھی ہے آپ سمجھ نہیں سکتے۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ انہوں نے لکھا ہے، حوالہ دیا باب الصوم کے اندر، کتاب الصوم، روزے کا باب آیا، ترمذی شریف کی حدیث کی کتاب ہے سیاہ ستہ کی، اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ 10 محرم کا دن تھا آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، 10 محرم کا دن تھا آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، 10 محرم کا دن تھا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر آ کر ٹکی، جو 6 مہینے پانی میں چلتی رہی۔ 10 رجب کو طوفان آیا تھا، جو نوح علیہ السلام کا طوفان تھا، وہ 10 رجب کو شروع ہوا، کشتی تیرنے شروع ہو گئی۔ 10 رجب سے 6 مہینے وہ کشتی 70-72 نفوس کو لے کر وہ پانی میں چلتی رہی، طوفان تھا، دنیا غرق ہو گئی۔ اور بیت اللہ پر جب آئی تو انہیں بھی پانی تھا، اس نے بھی بیت اللہ کے ارد گرد 7 چکر لگائے تھے، کشتی نے بھی۔ تو چلتی چلتی یہ ٹھیک 6 مہینے کے بعد جودی پہاڑ پر آ کر رکی تھی، تو یہ دن بھی 10 محرم کا تھا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر کنارے پر آئے، وہ ایک بیل بوٹی کے اندر ایک ول تھی سبزی کی، تو وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے آ کر کافرے والوں نے نکالا، 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریائے نیل سے نجات پا گئے، فرعون غرق ہوا، 10 محرم کا دن تھا۔ 10 محرم کے دن بہت سارے عظیم واقعات پیش آئے، یہی وجہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی وہ بھی جمعے کا دن ہوگا اور 10 محرم ہوگی۔ قرآن پاک نے بتا دیا کہ جب سے زمین و آسمان پیدا ہوا اس وقت سے یہ 4 مہینے احترام والے، جس میں محرم بھی ہے، ہم محرم کی بات کرتے ہیں۔ اب یہ مغالطہ آپ اپنے دماغ سے نکال دیں دلائل کی دنیا میں کہ محرم کا مہینہ سنہ حسین جنتی جوانوں کے سردار کی شہادت کی وجہ سے شان والا نہیں بنا، یہ تو پہلے سے شان والا آ رہا ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت کہ سنہ حسین کی شہادت کو اللہ نے عزت بخشنی تھی، وہ کسی اور دن کی بجائے وہ بھی 10 محرم کو ہوئی ہے۔ ایک بنیادی فرق ہے، 10 محرم کو شان سنہ حسین کی وجہ سے نہیں ملی۔ ہاں سنہ حسین جنتی جوان کی شہادت کو اگر 4 چاند لگے ہیں، شان والی شہادت بنی ہے تو وہ 10 محرم کی وجہ سے بنی ہے، کیونکہ 10 محرم کا دن پہلے سے شان والا آ رہا ہے۔ لہذا 9-10 محرم کو روزہ رکھیں، اور 10 محرم کو، 1 محرم کو سونا عمر شہید ہوئے، 10 محرم کو سونا حسین شہید ہوئے۔ شہادتوں کا ایک سلسلہ ہے، ہماری تاریخ شہادتوں سے بھری پڑی ہے۔ شہادت کو منحوس کہنا، شہادت کو ایک بہت بڑا گمبھیر ناکامی کا مزاج دینا، یہ انتہائی جہالت ہے۔ میرا ایمان یہ ہے کہ شہادت اس کائنات کی عظیم نعمت ہے۔
اب اس کو سمجھیں، شہادت عظیم نعمت ہے، اور جب عظیم انعام نصیب ہو رویا نہیں جاتا ہوتا، انعام کی ملنے پر آدمی خوش ہوتا ہے، انعام کے ملنے پر رحمت اترتی ہے، انعام کے ملنے پر عذاب نہیں ہوتا۔ شہادت نعمت ہے، اس کی بات کو ذرا سمجھیں کہ میرا ایمان ہے اہل سنت والجماعت کا، اور قرآن و سنت کے دلائل ہیں، اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں، میں ان تعدوا نعمت اللہ پڑھتے رہتے ہیں، بے شمار ہیں۔ میرا ایمان جماعت اہل سنت کا ایمان یہ ہے کہ اللہ کی از نعمتوں میں سے نبوت اور رسالت سب سے بڑی نعمت ہے۔ آنکھ نعمت ہے، یہ وجود نعمت ہے، زندگی نعمت ہے، یہ زمین و آسمان فضا ہوا نعمت ہے، بہت نعمتیں ہیں، لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ ان ساری نعمتوں میں سے سب سے عظیم الشان نعمت نبوت اور رسالت ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی آخرت کے اعتبار سے۔ کیوں؟ دنیا کے اندر ہمیں انسانیت کی زندگی نبوت نے سکھائی ہے، وگرنہ ہم حیوان ہوتے۔ اچھا، قیامت کے دن ہمیں جنت میں لے جایا جائے گا، نبوت کی بتائی ہوئی زندگی پر عمل کیا تو ہماری جنت بنی ہے۔ تو دنیا اور آخرت کو کامیاب بنانا نبوت والی نعمت سے ہے، نبیوں نے محنت کی ہے تو ہماری دنیا بنی ہے، نبیوں نے محنت کی ہے تو ہماری قبر و حشر بنی ہے۔ اس لیے اس کائنات کے اندر دنیا اور آخرت کے اعتبار سے سب سے بڑی عظیم نعمت نبوت اور رسالت جس کو نصیب ہوئی، یہ عام بات ہے۔ اور میرے محمد کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو نبوت نہیں ملی، ختم نبوت ملی۔ میرے نبی کو تو صرف نبوت نہیں ملی، ختم نبوت ملی ہے۔ باقی نبی نبی ہے، محمد عربی خاتم الانبیاء ہے، باقی نبی نبی رسول ہے، میرا محمد خاتم المرسلین ہے۔ جب عام نبوت اور رسالت دنیا اور آخرت کی بڑی نعمت ہے تو ختم نبوت تو سب سے زیادہ بڑی نعمت، اور یہ اتنی بڑی اونچی نعمت کس کو نصیب ہوئی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سمجھے اب ذرا بات، اتنی عظیم نعمت ملنے کے باوجود میرے محمد کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے، حدیث میرے پاس موجود ہے، صحاح ستہ کے اندر لکھی ہوئی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے، اللہم، او میرا اللہ، انی وددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ یہ کون پیغمبر جو خاتم النبیین ہے؟ کون محمد عربی جس کو کائنات کی نعمتوں میں سے سب سے افضل نعمت مل چکی ہے؟ اتنی عظیم نعمت ملنے کے باوجود محمد تمنا کس کی کر رہے ہیں؟ شہادت کی۔ اللہ سیاں میں نے شہادت دے، ختم نبوت تو مل چکی ہے، دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت بھی مل چکی ہے، اس کے باوجود اللہ کے پیغمبر کس کو مانگ رہے ہیں؟ انی وددت ان اقتل فی سبیل اللہ، میرا رب سیاں، انی وددت، میں محمد دل سے چاہتا ہوں، ان اقتل فی سبیل اللہ، میں تیرے راستے کے اندر شہید کیا جاؤں، ثم احیا، تو اپنی قدرت سے مجھے دوبارہ زندگی دے، پھر میں دنیا کے اندر آؤں، پھر میں دین اسلام کی بنیاد پر پھر میں شہید کیا جاؤں، تو اپنی قدرت سے پھر مجھے تیسری مرتبہ زندگی دے، میں پھر دنیا کے اندر آؤں، قرآن و سنت کی تعلیم کے لیے میں محمد تیسری مرتبہ شہادت حاصل کروں۔ اب اسے اندازہ کریں، یہ میرا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو کیا ملی ہے؟ دنیا اور آخرت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کیا؟ ختم نبوت۔ ختم نبوت کا تاج ملا، باقیوں کو نبوت کا، محمد کو ختم نبوت کا، باقیوں کو رسالت کا، محمد کو خاتم المرسلین ہونے کا تاج، جو دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اتنی عظیم نعمت ملنے کے باوجود محمد تمنا کس کی کر رہے ہیں؟ شہادت کی۔ اس سے اندازہ لگاؤ شہادت کتنی بڑی نعمت۔ اور سونے حسین کو بھی کیا نصیب ہوئی؟ بولو یارو، شہادت۔ تو اس پر یہ کہنا منحوس ہے؟ اس پر یہ کہنا کہ شہادت ایک ہمارے لیے قیامت ہے؟ اس سے اگلی دلیل کلپ کے طور پر قرآن پاک 4 پارہ، گھر میں جا کر اس کا ترجمہ دیکھیں۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، یہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بل احیاء عند ربهم يرزقون۔ اللہ نے فرمایا گل سنو، مخبوط الحواسوں کے ساتھ مل کر اپنے عقیدے نہ برباد کرو، ذرا تخیل بلند کرو، علم کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرو۔ دوسرے پارے میں کہا ولا تقولوا،
चौथे पारे में कहा वला तहसबन्नल्लज़ीना, कुरान है। दूसरे पारे में कहा वला तक़ूलू, खबरदार अल्लाह के रास्ते में शहीद होने वाले को मुर्दा मत कहो, मुर्दा मत कहो। ये तो दूसरे पारे में। और चौथे पारे में क्या कहा आगे बढ़कर अल्लाह ने, ओए गल सुनो, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अम्वाता, कहना तो बड़ा दूर रहा, मैं अल्लाह पर पाबंदी लगा रहा हूं, मेरे रास्ते में सुना हुसैन शहीद हुआ। और कहना तो बड़ा दूर रहा, अपने दिल दिमाग के अंदर गुमान भी ना ले आना कि ये शहीद होने वाला मर गया है। ना ना, बल अहया, बल्कि ये जिंदा है। खुद दफन करके आए हो, कब्र में पहुंचा कर आए हो। और मैं 3 महीने पहले उनकी कब्र को देख कर आया हूं, मस्जिद उमैया के अंदर, जहां ईसा अलैहिस्सलाम कुर्ब क़यामत में नाजिल होंगे, उसके मगरिब मशरिक शुमाली किनारे के अंदर सुने हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का सर मुबारक मदफून है। और करबला के अंदर सुने हुसैन का नीचे वाला वजूद मदफून है। दोनों को देख कर आया हूं। अल्लाह फरमाते गल सुनो, वला तहसबन्नल्लज़ीना, जबान से कहने की तो तुम्हें इजाजत नहीं है, अब आगे बढ़ो। अपने दिल दिमाग के अंदर गुमान करने की भी इजाजत नहीं है। उसको जो मेरे रास्ते में शहीद हुआ है उसको मुर्दा ना ईमान करना, मुर्दा ना गुमान करना। कहने की इजाजत तो नहीं है, गुमान करने की भी, ख्याल बांधने की भी, तसव्वुर करने की भी इजाजत। क्यों अल्लाह? बल अहया, बल्कि फरमाया बल अहया, वो जिंदा है। इतना काफी था, कुरान है। हाँ, रोजनामा नवाए वक्त नहीं है, रोजनामा जंग और खबरें नहीं है, कुरान है। बल अहया, अल्लाह खबरदार गुमान भी ना करना, वो जिंदा है। इतना काफी था। आगे अल्लाह ने फरमाया इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, वह उसको तो रिज्क भी मिल रहा है, उसको तो रिज्क भी मिल रहा है, उसको तो रिज्क भी मिल रहा है। शहीद जिंदा है, नबी का शागिर्द है। तवज्जो करना जरा, शहीद जिंदा है, बता रहा है कुरान, हर एक के मुतालिक जो भी शहीद है वो जिंदा है, जो भी शहीद है वो जिंदा है। उम्मती अगर शहीद हुआ वो जिंदा है, किसके मुताबिक? तो शागिर्द शहीद होकर जिंदा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुर्दा है। तुम्हारे टुब के अंदर है मरदूद, तौसे भी है मरदूद कि नबी मर गया, खत्म हो गया, बस न जाओ रोजा रसूल में, कोई जरूरत नहीं, नबी खत्म। और कुछ उनकी हवाएं आपको भी लगती हैं, आपको पता नहीं चलता, आप में भी बैठे हैं, उनका भी यही अकीदा है। तौबा नौजुबिल्लाह, नबी मर गया, गल गया, खत्म। नबी का शागिर्द उम्मती अगर शहीद हो जाए तो वो जिंदा है और रिस्क मिल रहा है। बेईमाना, उस्ताद मर गया। शहादत बहुत बड़ी अजीम नेमत है, जिसको भी नसीब हो। सुने हुसैन को नसीब हुई, 10 मुहर्रम को हो, वो जनती जवानों के सरदार हैं, उस पर वावेला करना, उसको मनहूस समझना, उस शहादत की वजह से पूरे महीने को मनहूस समझना एक गलत गुमराह फिरके का तसल्लुत है। अपने आप को उस तसल्लुत से आज़ाद फरमाइएगा। 9-10 मुहर्रम का रोज़ा करने का जो काम है, बल्कि आपसे गुजारिश है, ये टुब की मैंने बात की है, कल शाम को टुब के अंदर बयान होगा। कल सुबह 10 बजे औरतों में बयान है, काजी नूर मोहम्मद से मौलवी इब्राहिम वाली मस्जिद में, कमेटी वाली गली में 10 बजे मस्तूरात का प्रोग्राम है। और मगरिब के बाद जामिया मुहम्मदिया टुब के अंदर प्रोग्राम है, वहाँ भी ज़रूर तशरीफ़ ले आना। हाज साहब की दावत है, आपको उसको कामयाब करना है, बारहा अर्ज़ करता हूँ। तो 9-10 मुहर्रम को मैंने जो 2 बातें समझाई हैं, अल्लाह करे समझ आ गई होगी कि जब से दुनिया ज़मीन व आसमान बना है, मुहर्रम का महीना शान वाला। और मुहर्रम के महीने के अंदर कितनी शानें हैं, कितनी शानें जमा हो गई। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाते अल मुहर्रम शहरुल्लाह। गल सुनो, अल्लाह फरमा रहे हैं कायनात का एक एक लम्हा, मिनट, सेकंड, घंटा, हफ्ता, महीना, साल, ये सब कुछ मैंने पैदा किया। लेकिन अल्लाह को इतना प्यार था कि अल्लाह ने अपने नाम की तरफ निस्बत कर दी, अल मुहर्रम शहरुल्लाह। और सुनो सुनो, महीने सारे मेरे हैं, मुहर्रम तो बराह रास्त में अल्लाह का महीना है। अब ये कब कहा गया? हुजूर ने ये कब हमें हदीस सुनाई?
جب سونا حسین شہید نہیں ہوئے تھے۔ اس کا کیا مطلب نکلا؟ بار بار وہی بات کہ یہ ابتدا سے عزت والا آ رہا ہے، ابتدا سے شان والا ہے۔ اس تسلط کو دماغ سے نکالو، اور یہ تسلط کی وجہ ہے کہ تم 9-10 محرم کو قبرستان میں گئے ہوئے ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک فرمان عالی جان 10 محرم کے متعلق، من وسع، اس کا میں نے پہلے بھی بتایا تھا، یہ میرے بیٹے کو تو یہ سعادت نصیب ہوگی، مجھے ابھی تک نہیں ہوئی۔ 10 محرم کا دن تھا، یہ جو حدیث میں سنا رہا ہوں آپ کو، بعد میں سناؤں گا، سن لیں پہلے۔ 10 محرم کا دن تھا، بیت اللہ شریف، مطاف کعبہ، طواف والی جگہ میں ایک عربی اٹھتا ہے، شیخ الاسلام مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کو تلاش کرتا ہے۔ پاکستانی کو کہا کسی کو کہ یہاں ایک پاکستانی عالم آیا ہوا ہے، مجھے اس سے بہت ضروری کام ہے اور آج ہی کام ہے۔ چونکہ محرم تک اکثر حرم خالی ہو جاتا ہے، یہ آپ کو بھی پتا، حاجی واپس آ جاتے ہیں، عمرے والے ابھی شروع نہیں ہوئے ہوتے، بالکل حرم خالی ہوتا ہے، چند آدمی ہوتے ہیں۔ تو اس نے تلاش کیا، مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم بیٹھے ہوئے تھے، 10 محرم کا دن، کعبہ بیت اللہ، مطاف کعبہ۔ اس نے کہا آپ پاکستانی عالم ہیں، آپ کو فلانا شیخ بلا رہا ہے۔ گئے، اس نے کہا مجھے حکم ملا ہے، یہ بات علمی ہے، آپ کو شاید سمجھ نہ آئے، میں تو اس میں باغ و بہار ہو رہا ہوں، کہ انہوں نے کہا کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں اس حدیث کی سند آپ کو دے دوں، اس حدیث کی سند میں آپ کو دے دوں۔ یہ لفظ آپ کو نہیں سمجھ آتا، ہمارے سے پوچھو، اس کی لاکھوں نہیں کروڑوں روپے اس کی قیمت ہے، اس لفظ میں تمہیں حدیث کی سند کی اجازت، اور وہ اسی دن دینی ہے، اور وہ حدیث ہے بھی اسی دن کے متعلق۔ تو مفتی صاحب دامت برکاتہم کو سند کی اجازت مل گئی۔ اس سے لے کر آج تک جو عالم متبحر 10 محرم کو دارالعلوم کراچی کورنگی پہنچ جائے تو مفتی تقی عثمانی صاحب 10 محرم کو ہی اجازت دیتے ہیں، آگے پیچھے اجازت نہیں دیتے، اس حدیث کی جو سنانے لگا۔ تو میں کافی عرصے سے اسی میں ہوں کہ کوئی 10 محرم کی ایسی ترتیب بنے، گاڑیاں بند ہوتی ہیں کہ مجھے 10 محرم کو دارالعلوم کورنگی جانا نصیب ہو، اور مفتی صاحب سے میں براہ راست مجھے بھی سند نصیب ہو۔ حدیث میرے پاس ہے۔ تو حسان بیٹا گھواں تھا، اس نے سنا ہوا تھا، میری یہ خواہش سنا کرتا تھا بیانات میں، تو وہ پچھلے سال وہ وہاں پہنچ گیا۔ مجھے سند لینے کے بعد اس نے بتایا کہ ابو میں وہاں گیا بیٹھا ہوں اور ہمیں اجازت بھی مل گئی۔ حدیث یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، من وسع علی عیالہ فی النفقۃ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث کے لفظ ہے، ترجمہ یہ، من وسع، جیڑا میرا امتی وسعت نال خرچ کرے، وسع وسعت سے خرچ کرے، نفقہ خرچ خبال میں، فی عیال ہی، اپنے اہل و عیال، اپنے محتاج جو ہے، کب؟ یوم عاشوراء، 10 محرم والے دن۔ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ میں آنے والے پورے سال کے 12 مہینوں میں اس کی روزی کے اندر وسعت نصیب فرما دوں گا۔ جو 10 محرم کے دن اپنے اہل و عیال، اپنے ساتھیوں پر خیرات کرے، وسعت، اور خیرات بھی تنگ دلی سے نہیں، وسع کا لفظ ہے، وسعت کے ساتھ۔ پہلے 1 کلو خریدتا ہے فروٹ تو آج 5 کلو لے، فضول خرچی بھی نہ کرے، 3 کلو لے، 2 سالن پکا لے، چاول پکا لے، ہاں جی، جو اس کی وسعت۔ من وسع، من انفقہ نہیں، من وسع، یعنی وسعت سے، فراخ دلی سے خرچ کرے گا 10 محرم والے دن، اللہ سارا سال اس کی روزی کے اندر وسعت کے فیصلے فرما دیں گے۔ یہ تو حدیث ہو گئی، سند بتا دی میں نے۔ آپ نے سنا ہوگا دیوبندی، بریلوی، ہر قسم کی دینی اسلامی لائبریری کے اندر ایک کتاب ہے، شامی، نام سنا ہوگا علماء سے،
شامی کتاب کے اندر، شامی علامہ ابن عابدین، یہ فتویٰ کہاں سے لیا؟ شامی سے۔ یہ فتویٰ کہاں سے لیا؟ شامی۔ ایک معتبر کتاب ہے بہت بڑی عربی کی، جو ہمارے مفتیوں کو پڑھائی جاتی ہے پورے ملک کے اندر، بہت بڑی کتاب ہے شامی۔ شامی کے اندر علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ مجھے 40 سال ہو گئے، میں محمد کے اس فرمان پر جب بھی عمل کرتا ہوں اس کو صحیح معنی میں سچا پاتا ہوں۔ یعنی میری 40 سال کا تجربہ ہے کہ جب بھی میں نے 10 محرم کو وسعت سے خرچ کی اپنے اہل و عیال ماتحتوں پر، تو اللہ نے سارا سال میری روزی کے اندر وسعت نصیب فرمائی۔ میں حاج صاحب کو بتا رہا تھا کہ جب میں نے 22 سال فیصل آباد گزارے، ہماری بسیں چلتی تھی، آپ کو پتہ ہی ہے، تو ہمارے ڈرائیور تھے نطقانی کے، تو ایک دفعہ اس وقت مجھے ایک بہت بڑا ایک ہیجان تھا پورے علاقے کے لیے، اب بھی ہے، تو وہاں سے سفر کر کے میں آتا تھا، کہیں نہ کہیں جمعہ پڑھا جاتا تھا۔ 22 سال میں نے وہاں گزارے، جمعہ یہاں پڑھا جاتا تھا۔ تو ایک دفعہ میں آیا ہوا تھا، 10 محرم کا موقع تھا، میں نے یہی حدیث سنائی، تو میرا ایک ڈرائیور تھا عصمت نامی، اس نے کہا او استاد جی اسی تو مر گئے ساری زندگی دال کھا کھا، ہمیں تو 10 محرم کو دال ہی بڑی مشکل سے ملتی ہے، یہ آپ نے کون سی حدیث سنا دی؟ میں نے کہا یہ نئی حدیث نہیں ہے، علم ہے، حوالہ ہے۔ اچھا پہلے کیوں نہیں سنی تھی؟ پہلے عالم بھی نہیں تھے، علم بھی نہیں تھا، کراڑ ہمارے کٹھے گادھی وہے دیا، ایک پہر کراڑ دا تے ایک پہر زیادہ، ایسے تھا کہ نہیں؟ ہندو اب بھی ہیں، تو مسلمان اور ہندو اور کافر ملے ہوئے تھے، کٹھے رہتے تھے، ملک بنا، وہ دفع ہو گئے، پھر ہمارے ملک کے اندر آہستہ آہستہ علم آنے لگا۔ پہلے مولودی آتے تھے، آج جناب طبی مولودی آنے پہ، مولوی شولوی کو نہیں تھا، مولودی نظم پڑھنے والے، او سورا علاقہ، وہ کدھر جانے پہ ہو بھائی؟ آج مولودی آ رہے، عالم نہیں ہوتا تھا، حافظ نہیں ہوتا تھا، تراویح کے لیے مسجدیں خالی تھیں، جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی نہیں ملتا تھا۔ اللہ ان علماء دیوبند پر کروٹ کروٹ رحمت نازل فرمائے، انہوں نے دینی مدارس کا جال بچھا دیا، دینی مدارس کا تعلیم کا جال بچھا دیا۔ اللہ کی قسم آج گھر گھر میں حافظ قرآن موجود ہے، صرف مرد موجود نہیں، بیٹیاں بھی حافظ قرآن موجود ہیں۔ یہ دینی مدارس کی برکت ہے، یہ انہی کی برکت ہے۔ حاجی صاحب کے گھر میں ایک دن میں گیا تھا، 2-3 سال پہلے کی بات ہے، تو یہ عمرے سے آئے، میں ان کو مبارکبادی دینے گیا، اب تو کم جاتا ہوں میں، تو وہاں اے سی صاحب آئے ہوئے تھے، ان کو یاد ہے کہ نہیں مجھے یاد ہے، اے سی صاحب آئے ہوئے تھے ان کے گھر میں مبارکبادی دینے کے لیے، تو باتیں چل پڑی عرب کی، تو باتوں باتوں میں یہ بات بھی چلی ہے کہ وہ جڑے حبشی نہ کالے، وہ قرآن پڑھتے میں قرآن پڑھ سن، بس پھر قرآن کو نیچے رکھ کر سو جاتے۔ عربی حبشی جو ہیں کعبہ بیت اللہ میں، ہم تو اس پر غلاف چڑھاتے ہیں، پھر چومتے ہیں، پھر یہ سینے سے لگاتے ہیں، وہ پڑھتے پڑھتے بس اس کو رکھ دیں گے، چل چل نیچے رکھ دیں گے، چل، اور کبھی ایسا ہوگا یوں رکھ کے اس کو تکیہ بھی بنا لیتے۔ یہ بات چلی حاج صاحب کے گھر میں، اے سی صاحب نے کہا تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، ہمارے لوگ پاکستان والے تو بڑا ہی ادب و احترام کرتے ہیں، یہ تو اس کی طرف پاؤں نہیں کرتے، وہ تو پاؤں کر کے، یہ ادب کی بات چلی کہ وہ بے ادبی کرتے ہیں اور یہ ادب کرتے ہیں۔ میں نے پھر موقع اٹھایا، میں نے کہا حضرت آپ ایسی ہیں، کبھی سکول کالج میں یونیورسٹی کے اندر ان آداب کی کبھی تعلیم ہوئی ہے؟ سچ بتاؤ۔ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا پھر مانو کہ یہ ادب و احترام کی تعلیم اگر ملک کے انسانوں کو اور امتیوں کو کسی نے دی ہے تو دینی مدارس کے علماء کی محنت ہے، یہ ان مدارس کی محنت ہے، اور یہ محنت رفتہ رفتہ ہے، ہولی ہولی ہے، پتہ نہیں چلتا رنگ چڑھ رہا ہے، پتہ نہیں چلتا رنگ چڑھ رہا ہے۔ تو 9-10 محرم کو دال نہیں کھانی، 9-10 محرم کو وسعت سے خرچ کریں۔ اگر سبزی منڈی فروٹ منڈی بند ہو تو یہ بھی آپ حال بھی بتاتا ہوں ساتھ، تو 8-9 کو تیار ہو جانا، پہلے سے لے کر رکھنا کہ استاد جی دسیا تھا تو ساں، لیکن وہ جو 9 کو گئے تو منڈی بند ہے نہیں، پہلے سے لے کر رکھیں۔ جناب رسول اللہ
صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ مبارک فرمان عالی شان، 9-10 محرم کا روزہ رکھیں۔ پورے محرم کے روزوں کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ سلاسین لکھا ہوا ہے حدیث کے اندر، جو ایک روزہ رکھے گا اس کو 30 روزوں کا ثواب ملے گا پورے محرم میں، یکم سے 30 تک۔ اور 9-10 محرم کا روزہ پاک پیغمبر نے امت کو حکم دیا، اور آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے خود بھی رکھا۔ ایک دفعہ آپ نے 10 کا رکھا اور فرمایا لَإِن بَقَيْتُ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، اگر میں اگلے سال باقی زندہ رہی ہوں، حضور فرما رہے ہیں، تو میں انشاءاللہ 10 کے ساتھ نامی کا بھی ملاؤں گا، لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ۔ امت کو کہا تم 9 کا بھی رکھو، 10 کا بھی رکھو، خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، کیونکہ یہودی صرف 10 کا رکھو۔ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ، اگر میں اگلے سال باقی زندہ رہی ہوں، حضور فرما رہے ہیں، تو میں انشاءاللہ 10 کے ساتھ نامی کا بھی ملاؤں گا، لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ۔ امت کو کہا تم 9 کا بھی رکھو، 10 کا بھی رکھو، خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، کیونکہ یہودی صرف 10 کا رکھتے ہیں، تم 9 اور 10 کا ملا کر رکھو، 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ رمضان 9-10 محرم کی یہ فضیلت ہے۔ یکم محرم سے 10 محرم تک یہ شہادتوں کے ایام ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم محرم سے ان بدبختوں کے ہاتھ میں آئے، مقابلے میں چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، کربلا کے میدان کے اندر 7 کو پہنچے، پھر 3 دن تک آپ نے بیانات فرمائے، ان کو سمجھاتے رہے، لیکن وہ ظالم باز نہ آئے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 72 نفوس کو شہید کر دیا اس میدان کے اندر۔ اور میں نے وہ بازار بھی دیکھا ہے ابھی جا کر، کہ جس شام والے بازار سے سونے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک سیخ پر چڑھا کر جس بازار سے گزرے تھے وہ بے ایمان۔ اور نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ، جس کو میرے محمد پاک کی زیارت نصیب ہوئی تھی، کہ نور الدین تو شام میں بیٹھا ہے، دشمن مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ 2 یہودی حضور کی قبر مبارک کو کھود کر حضور کے بدن مبارک کو لینے آئے تھے، بظاہر بہروپیے بن کے آئے تھے مدینہ منورہ میں۔ حضور علیہ السلام نے نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کو خواب میں کہا، مجھے 2 یہودی تنگ کر رہے ہیں، بادشاہ تو ادھر بیٹھا ہے، قسمت اس کی تھی۔ اور یقین کریں، یہاں حسان بیٹھا میرے ساتھ تھا، ہم نے ان کی منت کی، بڑی منت کی، کہ شیخ انت السلطان نحن الضعیف، انت البادشاہ نحن المسافر نحن الضعفاء، تو مہربانی فرما 20 دقیقہ 20 منٹ کے لیے دروازہ کھول دے۔ یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر کو اپنی پوری امت میں سے نور الدین زنگی کے پر اعتماد آیا، اور اس کو کہا ہاں مجھے یہودی تنگ کر رہے ہیں۔ نور الدین زنگی شام سے چلے تھے، مدینہ منورہ پہنچے، حالات کا جائزہ لیا، مطالعہ کیا، ہر طرف دیکھا، پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پھر خواب آیا، نور الدین کیا کر رہے ہو؟ یہودی مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ نور الدین زنگی نے بادشاہ دعوت کی، سارے مدینے والوں کو بلایا، کیونکہ پہلے چند دن دیکھتا رہا، جو شکلیں حضور نے ان کی دکھائی وہ اس کو مدینے میں نظر نہیں آ رہے تھے، کروں تو کیا کروں؟ پھر دعوت کی، سب کو بلایا کہ سارے آؤ، دعوت بھی کھلاؤں گا، وظیفہ بھی دوں گا۔ سارے آ گئے، وہ نہیں آئے۔ پھر کہا کسی اپنے مقربین کو کہ یار سارے، انہوں نے کہا حضرت سارا شہر آیا ہے، کوئی بھی نہیں بچا۔ اس نے کہا نہیں یار کوئی بچ گیا ہوگا، دیکھو کل نہ دعوت کر لیں۔ اندر تو وہ ایک قرن تھی، انہوں نے کہا نہ حضرت نہ، سب آئے، 2 بزرگ آئے، وہ تو کسی کی دعوت پر نہیں جاتے۔ 2 بزرگ آئے، وہ تو کسی کی دعوت پر نہیں جاتے، سارا مدینہ آیا۔ کہتے ہیں نہ وے نہ، کل ان کو بھی لے آؤ، کل ان کو بھی لے آؤ۔ تو وہ 2 یہودی بہروپیے کی شکل بنا کر روضہ رسول کے قریب ایک مکان لیا، اس مکان کے اندر سے سلنگ کھودتے کھودتے دن کو کھودتے تھے، اور رات کو جب لوگ سو جاتے تھے مٹی نکال کر دور پھینک آتے تھے۔ یوں انہوں نے سلنگ کھودی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے قریب پہنچے ہوئے تھے، اس لیے حضور نے فرمایا سلطان مجھے یہودی تنگ کر رہے ہیں۔ اگلے دن وہ بے ایمان آئے دونوں، ان کو لایا گیا تو نور الدین زنگی پہچان گئے، مجھے خواب میں یہی دکھائے گئے
बस समझ गया ठीक है जी, दावत ख़त्म, दावत हो गई, सारा मदीना चला गया। बादशाह था, कोई आम बादशाह तो नहीं था, जिस पर मोहम्मद की ज़ात का एतमाद था। वो आम बादशाह तो नहीं था, उसका दिमाग भी आम नहीं था, उसकी सोच समझ भी आम नहीं थी। मालूमात की फलां मकान में रहते हैं, रात दिन वहाँ नमाज पढ़ते हैं, मुसल्ला बिछाया हुआ है। रूहुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने उनको पकड़ा। अब जब अपने मुकर्रबीन साथ लेकर गए, उन्होंने कहा हज़रत वो ये तो पीर है। कहता पीर है। जब पकड़ा, बाहर पहरा दिया, मुकम्मल सिक्योरिटी करके अब मुसल्ला उठाया तो नीचे सुलूंग निकल आई। अब मदीने वालों को पता चला तो सुल्तान सलाहुद्दीन ने उनका सर कलम किया दोनों का, और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र अतहर के करीब सीसा, पीतल और पत्नी उस वक़्त की जो मजबूत धातें थीं, पिघला पिघला कर नीचे खुदाई करके चारों तरफ उसको बंद कर दिया। तो उसका मदरसा है अपना, दमिश्क के अंदर उसका मदरसा है अपना, बहुत बड़ा मदरसा है, और वहाँ उसकी कब्र थी। और ये वो कब्र का उसकी मरकत का दरवाज़ा उसी शाम के बाज़ार में खुलता है जहाँ से सोने हुसैन के सर मुबारक को लेकर आए थे। और आज वो शाम का बाज़ार इतना बड़ा बाज़ार है, वहाँ तो तुम्हें गम याद नहीं है, पाकिस्तान में गम याद आ गया। तो सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सर मुबारक उमैया, बनु उमैया की जामा मस्जिद, सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला, उस मस्जिद जिसका मशरकी मीनारे पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िल होंगे, उस मशरकी जनूबी मीनारे के साथ ही सोने हुसैन का सर मुबारक रोज़ा वाक़। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करने के दो काम बताए। मैं अगली बात करता हूँ कि 9-10 मुहर्रम का रोज़ा, 10 मुहर्रम को वुसअत से खर्च करें। अगली बात, अगला क्लिप, ये मुल्क पाकिस्तान मुझे और आपको, यकीनन मुझे तो है, आपको भी होगा, मैं तो ऐलान करता हूँ मसनद में बैठकर कि मुझे तो जान से भी ज़्यादा प्यारा, क्योंकि बाहर मुल्क में देखा आओ, और मैंने वहाँ अपने उलमा से 2 दफ़ा इकरार करवाया ज़बान से, कहो मेरे सामने, दमिश्क में, इराक में, शाम में, बगदाद में, जितने शहरों में गए, मैंने कहा इकरार करो अपनी ज़बान से, मुंह से कहो, उलमा को कहा कि अल्लाह की कसम पाकिस्तान अजीम नेमत, उन मुल्कों के मुकाबले में पाकिस्तान अजीम नेमत है हमारे लिए। ये तो वबिज़िद्दिहा ततबय्यनुल अशिया, धूप आएगी तो साये की कदर मालूम होगी, गर्मी आएगी तो सर्दी की कदर मालूम होगी। तो बाहर जाएंगे तो पता चलेगा मुल्क पाकिस्तान अल्लाह की कसम हमारे लिए अजीम नेमत ही नेमत, ये बाहर जाकर पता चला। तो मुल्क के पाकिस्तान मुझे तो अपनी जान से ज्यादा प्यारा है। इस मुल्क के अंदर हम चाहते हैं कि हर लिहाज से अमन ही अमन हो, अमन ही अमन हो। मुहर्रम के जो 10 दिन हैं, अशरा मुहर्रम, अपनी फजीलत तो मैंने बता दी, लेकिन मुल्क की हालात के पेश नज़र जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उम्मत को सबक दिया कि गम और सदमा हर इंसान पर दुनिया में आना है। कईयों पर आ चुके होंगे, अब्बा फौत हुआ, अम्मी फौत हुई, दादा फौत हुआ, बेटा फौत हुआ, लख्ते जिगर सामने गया। अभी ये अमदानी के वाक़यात में आज सुना रहा था, दिल खराश वाक़यात। सदमे दुनिया का हिस्सा है, सदमे आने हैं, आते रहेंगे। अंबिया पर आए, सहाबा पर आए, ताबीन तबा ताबीन पर आए, लेकिन चूंकि हमारा दीन कामिल दीन है, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम वअतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, ये कामिल दीन है, इसके तरीक़े भी कामिल हैं। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ खुशी गुजारने का तरीक़ा बतलाया, मोहम्मद करीम ने सदमा बर्दाश्त करने का तरीक़ा भी हुजूर ने कुरान और सुन्नत के एतबार से बताया। ये क्लिप पे छोटा सा मेरा कुरान पाक में है, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब, तिलावत करते हैं आप। अल्लाह फरमा रहे, गल सुनो, यहाँ फिर इन्ना आ गया, वो एटम बम, इन्नमा, इसके साथ तो हसर भी है, इन्ना तो एटम था, ये एटम बम भी है। इन्नमा, इन्नमा
युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिग़ैर हिसाब। अल्लाह फरमा रहे गल सुनो, मौत फौत आनी है, अब्बा भी फौत होगा, उस्ताद भी फौत होगा, पीर भी फौत होगा, मुर्शिद भी फौत होगा, सहाबी भी फौत होगा, नबी रसूल भी दुनिया से रुखसत होगा। सुना हुसैन भी दुनिया से जाएगा, सुना उस्मान भी चला गया, सुने उमर भी खंजर लगा, आया था कुरान पढ़ते हुए, गया है कुरान सुनाते हुए। जब सुने उमर ने कलमा पढ़ा था हमशीरा से, कुरान सुना, जब शहीद हुआ मुसल्ला रसूल पर तो कुरान पढ़ रहे थे। ये सदमे आने, लेकिन कुरान क्या कहता है, इन सदमों पर तुमने सबर करना है। और कुरान का ऐलान है, इन्नमा इन्नमा, इसके अलावा और गली कोई नहीं, इसके अलावा और बात ही नहीं है। हसर हसर, इन्नमा इन्नमा, इसके सिवा बात ही नहीं है। जो सदमे पर सबर करेगा, अल्लाह कुरान में फरमाते हैं मैं बगैर हिसाब के उसको जन्नत में ले जाऊंगा, हिसाब भी नहीं होगा। बाकी हर काम का हिसाब होगा, नमाज का हिसाब होगा, रोजे का हिसाब होगा, गुनाहों का हिसाब होगा। और अगर सदमे पर सबर करोगे, कोई हिसाब नहीं होना। इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिग़ैर हिसाब, कुरान है, बगैर हिसाब, और बगैर हिसाब के हम तुम्हें ले जाएंगे। इससे क्या मालूम हुआ कि इस कायनात के अंदर किसी मौत फौत के सदमे पर सबर करना, ये सबर करना बहुत बड़ी अजीम नेकी है। इसके मुकाबले में बेसब्री, कुरान और सुन्नत ने इसको हराम कहा है, कुरान और सुन्नत ने इसको हराम कहा है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दो फरमान सुनाता हूं। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया, इसको याद रखें, बुखारी की रिवायत है, मुस्तनद रिवायत है, लैसा मिन्ना, लैसा मिन्ना मन ज़रबल खुदूद शक्कल जुयूब दा बिदावल जाहिलिया, लैसा मिन्ना। अंदाजा लगाएं, मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया, और इतना सख्त जुमला क्यों कहा। इमाम बाक़िर, इमाम मोहम्मद बाक़िर, इमाम मोहम्मद बाक़िर फरमूद के रसूल अकरम दर हंगाम वफात फरमूद, या फातिमा चूबे मीरम बरमन नौहा मकुन रूए खुदरा बरमन मखराश वावेला मगो गेसू परेशान मकुन सबूर बाश या फातिमा। तो हुजूर ने यह सख्त लफ्ज क्यों नहीं कहना था। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इमाम मोहम्मद बाक़िर हुजूर की वसीयत नकल कर रहा है शिया की किताब के अंदर, मल्ला यहज़ुरुल फ़क़ीह के अंदर, के दर हंगामे वफात हजरत फरमूद, हंगामे वफात यानी मौत का जब हंगामा हुआ, जब मेरे मोहम्मद अरबी दुनिया से रुखसत होने का टाइम आया, तो हुजूर ने फरमाया, या फातिमा, और मेरी बेटी फातिमा, क्योंकि ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कलसूम तीनों का इंतकाल हो चुका था। मेरे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया के रुखसत होने के वक़्त एक बेटी जिंदा थी, सैयदा फातिमा, जो हुजूर की वफात के 6 महीने के बाद वो भी दुनिया से रुखसत हो गई। तो सैयदा फातिमा जिंदा थी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या फातिमा, ए फातिमा, चूबे मीरम, जब मैं मोहम्मद अरबी दुनिया से रवाना हो जाऊं, मेरा टाइम करीब है, जब मैं दुनिया से रवाना हो जाऊं, बरमन नौहा मकुन रूए खुदरा बरमन मखराश, मेरे दुनिया के चले जाने पर नौहा आवाज नहीं निकालनी, रूए खुदरा मखराश बरमन, मेरी मैयत को देखकर आपने अपने चेहरे को नहीं नोचना, वावेला मगो, आवाज नहीं निकालनी, गेसू परेशान मकुन या फातिमा, मेरी जुदाई के सदमे पर तेरे बाल ना बिखरे फातिमा, मेरा आखिरी हुक्म है सबूर बाश, मैं मोहम्मद की रुखसी पर तूने क्या करना है, सबर करना है। जिस पैगंबर ने, पैगंबर की वफात से ज्यादा सदमा दुनिया में और कौन सा हो सकता है। मदीने में क़यामत का मंजर था जब दुनिया से मेरे मोहम्मद अरबी रुखसत हुए थे। हज़रत उमर फारूक जैसा अजीम उशान इंसान तलवार नियाम से निकाल कर गली में चल रहे थे। मदीने की गलियों में होश हवास कायम थे, लेकिन थोड़े थे। सदमा इतना था
کہ ہوش سے صدمہ اوپر آ گیا تو سیدنا عمر فاروق نے تلوار نیام سے نکالی اور مدینے کی گلیوں میں کہے خبردار جو کسی نے کہا محمد عربی فوت ہو گئے میں فوراً گردن اڑا دوں گا، میں محمد کی ذات پر فوت ہونے کا لفظ بھی برداشت۔ حضور تو دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، اپنے گھر میں آرام فرما رہے، اس کے بعد صلاۃ و سلام ہوئے، پھر حضور کو اللہ کے حوالے کیا گیا۔ لیکن اندازہ لگائیں کتنا صدمہ تھا کہ عمر جیسا جری انسان بھی آج اپنے آپ سے باہر ہے۔ تو کیا نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی وفات کا ہنگامہ کتنا بڑا تھا، لیکن حضور نے اپنی بیٹی کو کیا کہا؟ آواز نہیں نکالنی، بال نہیں کھولنے، چہرے پر ہاتھ نہیں مارنا، گیسو پریشان مکن، صبور باش۔ اس پیغمبر کی تعلیم کے ہوتے ہوئے اب اگر کوئی بے صبری کرے گا ابے کی وفات پر، استاد کی وفات پر، صحابہ کی وفات پر، انبیاء کی وفات پر، اپنے عزیز کی وفات پر اگر یہ بے صبری کرے گا تو حضور علیہ السلام نے پھر فرمان جاری کیا، لیس منا، سنیں لیس منا من ضرب الخدود شق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، جس نے موت فوت کے صدمے پر ضرب الخدودا، اپنے خدود خد کی جمع عربی کے اندر چہرے اور رخسارے کو کہتے ہیں، جس نے کسی موت کے صدمے پر چہرے پر یا سینے پر ہاتھ مارا، محمد عربی فرماتے ہیں اس بدبخت کو کہہ دو میں نے تیرا نام اپنی امت کی فہرست سے بھی کاٹ ڈالا ہے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے ملک میں؟ یہ تو اللہ کا تحمل ہے، بردباری ہے، اللہ کی قسم اتنا بڑا نوحہ اور ماتم، یہ تو غرق ہونے کے قابل تھے لیکن میرا رب برداشت کر رہا۔ لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب، جس نے کسی موت فوت کے صدمے پر چہرے پر یا اپنے بازو پر کہیں ہاتھ مارا، شق الجیوب اپنا گریبان پھاڑ ڈالا، ودعا بدعوی الجاہلیہ جاہلیت والے آوازیں نکالے، محمد کریم فرماتے ہیں ان تینوں بدبختوں کا نام میں نے امت کی فہرست سے نکال دیا ہے۔ کہاں جائے گا؟ لعن رسول اللہ الناہیہ والمستمعہ۔ آپ کے پاس میسج دے رہا ہوں، حدیث میرے پاس موجود ہے، لکھی ہوئی حوالہ موجود ہے، صفحہ نمبر جلد موجود ہے، محمد کریم علیہ السلام کا میسج آپ کے نام ضروری دینا ہے۔ لعن رسول اللہ النائحہ والمستمعہ، مؤنث کا صیغہ ہے کیونکہ یہ زیادہ کم عورتیں کرتی ہیں، مرد گھٹ کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ کی لعنت، رسول کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اس عورت پر جو کسی موت فوت پر نوحہ بھی کرے، یا وہ مرد عورت کسی نوحہ کرنے والے کی آواز کو موبائل میں سکرین میں مستمع سنے۔ ہم تو سن رہے ہیں سارے، ہم تو سارے سن رہے ہیں۔ لعن رسول اللہ النائحہ والمستمعہ، نوحہ کرنے والی مؤنث کا صیغہ ہے، والمستمعہ یا نوحہ کرنے والی کو یا والے کو سننا اور دیکھنا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان دونوں پر اللہ رسول کی لعنت برستی ہے۔ اہل حق کی ساری جماعت دیکھ رہی ہے گھروں میں بیٹھ کر، عورتیں بھی دیکھ رہی ہیں، لہٰذا یہ قرآن سامنے آئے۔ میں پورے جہاں جہاں پہنچ سکتا ہوں، اس دفعہ تو نہیں پہنچا، میں خود میں سیلاب کی نظر ہوا ہوں اور نہیں میں پہنچ سکا، چند ایک جگہ پر ٹائم دیا ہے، وگرنہ میں پورا 10 دن پہنچتا ہوں۔ تو گزارش کرتا ہوں کہ میں نے وہاں امن کمیٹی کے اندر بھی کرا ہے، امید شہر میں عمل ہو رہا ہوگا۔ میں نے ڈی ایس پی اور اے سی کو کہا ہے کہ آپ ان رکشوں سے کیسٹیں بند کروا دیں۔ اگر آپ ہمارے سے تعامل لیتے ہیں اور ہماری ذات سے آپ کو تعامل ملتا ہے تو پھر 10 دن محرم کے یہ جو روڈ پر رکشوں پر کیسٹیں لگتی ہیں اور غلیظ صحابہ کو بکا جاتا ہے، غلیظ الفاظ ہوتے ہیں، سن حسین کی شہادت کے بھی شان والے الفاظ ہوتے ہیں، رحمت والے الفاظ بھی ہوتے ہیں، غلیظ الفاظ بھی ہوتے ہیں، مختلف کیسٹیں لگائی جاتی ہیں، کارڈ لگائے جاتے ہیں، اس میں صحابہ کو منافق کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے کے اندر ہمارے اہل حق کے ساتھی اگر سپاہ کا جھنڈا لگا کر وہ اگر میدان میں آ جائیں تو آپ سنبھال سکیں گے؟ ہمارے بھی تو اہل حق بیٹھے، تو ان کو سمجھ آ گئی
تو 2-3 دفعہ میں نے علماء کی میٹنگ تھی، دیوبندی بریلوی سارے تھے، میں نے کہا اس کو بند کروائیں، توسے میں بھی، ریتڑے میں بھی، ٹبی میں بھی۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، میں نے کہا ان رکشے والوں کو دہاڑی دی جاتی ہے، اور تو کتنی سوارا چک دیں سارا؟ وہ کہندے میرا 1500 دے، لے 1500 سواری نہ چکنا، یہ 61 سارے دن لگائے پھرو۔ یوں ہوتا ہے۔ تو ہمارے ساتھی آواز دبا کر بیٹھے ہیں، اگر ان کے جذبات بلند ہو گئے تو آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ ہمیں بلائیں گے۔ ہم پہلے عرض کر رہے، سیدنا حسین کی شہادت بیان کرنا ہمارا ایمان ہے، ان کی شہادت کا صدمہ ہمارا ایمان ہے، وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ کیا شہادت سونے حسین کی ہوئی، سونے عثمان کی نہیں ہوئی، سونے علی کی نہیں ہوئی؟ اس وقت تم مر گئے ہو۔ حضرت علی کی شہادت ہوئی ہے، حضرت علی کے بھائی کی شہادت ہے، سونے حسن کی شہادت ہے، کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ تو خیر اس نے کہا استاد جی نہیں ہوگا انشاءاللہ، میں نے پتہ تو نہیں کیا لیکن امید ہے اس نے عمل کیا ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، میں عرض کیا کرتا ہوں ان دنوں میں کہ اپنا ٹی وی بند کر دیں، ویسے لات مار کے اس کو توڑ دے، اگر دل نہیں کرتا اتنی محبت ہے تو اس پر کوئی کالا شاہ کپڑا، ایسا گندا کپڑا ڈال دیں کہ کوئی بچہ اس کی سوچ مچ تارے نکال دیں، کیوں کہ کہیں تم اس لعنت میں نہ آ جاؤ، کیونکہ ان 10 دنوں میں جب بھی کھولو گے، جو اسٹیشن کھولو گے وہی ہوگا، ہوگا کہ نہیں؟ اس میں ماتم ہو رہا ہے، اس میں زنجیر چل رہے، جو بالکل شریعت میں ایسے حرام ہے جیسے شراب حرام ہے، اس کا دیکھنا بھی ایسے حرام ہے نا، سینما حرام ہے، سینما حرام ہے، اس کا دیکھنا بھی حرام ہے، شراب حرام ہے، شراب کا دیکھنا بھی حرام ہے، حرام ہے، میں فتویٰ دیتا ہوں، تو نوحہ بھی حرام ہے، اس کا دیکھنا اور سننا بھی حرام ہے۔ گھروں میں بیٹھ کر روزے کے ساتھ ہم حرام کام کر رہے ہیں اور ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں۔ آپ میں سے کافی سارے ساتھیوں کو آج یہ بات سنی ہوگی اور ذہن بنا رہے ہوں گے ہم عمل کریں گے، کافیوں کو پتہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے بھائی 9-10 محرم کا روزہ، 9 محرم کا روزہ پیر کے دن ہوگا، انجے نا 9 محرم کا روزہ سوموار کے دن یہاں ہمارے بچے رکھتے ہیں۔ آپ میں سے جو ساتھی آنا چاہیں 9 محرم کا روزہ ہمارے ساتھ کھولیں، اجتماعی دعا ہوگی پورے ملک کے لیے، حسنین کریمین کے لیے، ان کی شہادت کے لیے، پورا اہتمام کے ساتھ۔ 10 کو بھی ہمارا روزہ ہوتا ہے ہمارے بچوں کا، 9-10 محرم کی ہماری اجتماعی افطاری ہوتی ہے، روزہ بھی ہوتا ہے، لیکن 10 محرم کو بیچارے ڈرتے ہیں، آتے نہیں ہیں۔ میں نے کئی سال کوشش کی، کوئی بھی نہیں آیا، بیچارے ڈرتے ہیں کہ کہیں پھنس نہ جائے، حالانکہ وہ تو مغرب سے پہلے نکل جاتے ہیں، لیکن یہ نہیں آتے۔ تو 9 محرم کو تو آپ آ سکتے ہیں، 9 محرم کو سوموار کا دن یہاں اجتماعی افطاری ہوگی۔ اب کچھ ساتھی ایسے ہیں وہ کہتے ہیں استاد جی بھی اسے روزہ تو رکھا ہے کوئی نہیں، پھر کیوں آوی ہے؟ کوئی بات نہیں، روزے داروں کے ساتھ مشابہت تو ہو جائے گی نا، ہاں افطاری کر لیں گے، ان کے ساتھ اجتماعی دعا میں بھی شریک ہو جائیں گے۔ اس لیے 9-10 محرم کا روزہ، 10 محرم کو وسعت سے خرچ کرنا، کربلا کے شہیدوں کے لیے قرآن پڑھ کر حدیث اور دین جو بھی آپ کو نیکی کا کام ہوتا ہے ان کے ایصال ثواب کریں، یہ ہمارا حق ہے، ہمارے ساتھ ان کا تعلق ہے، جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ اور آخری گزارش وہ میں نے پہلے کہہ بھی گیا ہوں، اور وہ میرا کہنا ایسے ہوا میں چلا جاتا ہے، آپ لوگ عمل نہیں کرتے، کہ آپ اندازہ کر لیں کسی متبحر عالم کو، عالم ربانی کو، اللہ اللہ کرانے والے کو کبھی آپ 9-10 محرم کو قبرستان میں نہیں دیکھیں گے، یا دیکھیں گے مجھے دکھا دو۔ تو سنتوں پر آپ زیادہ عمل کرتے ہیں یا عالم عمل کرتے ہیں؟ وہ کیوں نہیں جاتے؟ نہیں ہے ثابت، چیلنج ہے، یہ قرآن یہ حدیث پڑھیے پورا سال چیلنج ہے، نیٹ تمہارے سامنے، صحیح جھوٹی روایت نہیں، جھوٹ سے تو نیٹ بھرا پڑا۔ اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں اپنے ساتھیوں کو، نوجوانوں کو، اللہ کے لیے نیٹ دیکھنا بند کر دو، نیٹ نہ دیکھو، وہاں جھوٹ کا بھی حوالہ ہوتا ہے، جھوٹی روایت کا بھی حوالہ ہوتا ہے، جلد نمبر، صفحہ نمبر۔ آپ کے پاس کوئی معیار ہے پرکھنے کا کہ یہ جھوٹ ہے یہ سچ ہے؟ نہیں معیار، آپ کے پاس علم نہیں ہے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ اس جھوٹ کو مان بیٹھیں گے، ایمان تباہ کر بیٹھیں گے۔ اس لیے 9-10 محرم کا روزہ، پورے محرم کے روزے، سوموار کو 9 ہے، اور سنا ہوگا آپ نے حاجی بیٹھے ہیں سارے
सोमवार को भी मक्का मदीना रोज़ा होता है, जुमेरात को भी रोज़ा होता है कि नहीं? सोमवार को भी रोज़ा, जुमेरात को भी रोज़ा, और सोमवार के दिन भी शाम को मदीना मक्का दोनों जगह दस्तरखान लगते हैं अफ्तारी के वक़्त। लेकिन हमारे पाकिस्तानी असर से पहले पहले लेट जाते हैं अर्श, और दूसरा दस्तरखान जुमेरात को लगता है। क्यों? वजह सुने मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हदीस है कि हफ्ते में 2 दफ़ा अल्लाह की बारगाह में हज़रत इंसान का नामा अमाल पेश होता है। एक सोमवार के दिन पेश होता है, एक जुमेरात के दिन पेश होता है। इन्नी उहिब्बु अना साइम, मैं मोहम्मद ये पसंद करता हूँ जब मेरा नामा अमाल आसमान पर अल्लाह की बारगाह में पेश हो तो मैं नीचे दुनिया में रोज़े रखे हुए हूँ। इसलिए हुजूर सोमवार का भी रोज़ा रखते थे और जुमेरात का भी रोज़ा रखते थे। अरबी लोग तो आज भी उस सुन्नत को ज़िंदा किए हुए हैं। वो बेचारे असर के बाद दस्तरखान लगा देते हैं, माल रखना शुरू कर देते हैं। मैंने बारहा देखा वो बेचारे आगे रखते जा रहे हैं और पीछे सफाई होती जा रही है। जो पाकिस्तानी बैठे इनको तो रोज़ा होता नहीं, इन जालमों को तो पता ही नहीं है कि ये सोमवार क्या है और जुमेरात क्या है। अच्छा यकीन करो, बहरहाल कुछ हमारे साहिब इल्म साथी बस और आगे नहीं कहता, इल्मी साथी हमारे जिनका कुरान और सुन्नत के इल्म के साथ ताल्लुक़ है और जो बेशुमार मरतबा मेरे साथ हज पर भी गए हैं, उन्हें कहा उस्ताद जी, मैं कि जी ये क्यों दस्तरखान बिछाते हैं सोमवार और जुमेरात? मैंने कहा हदीस नहीं पढ़ी तूने? ओह उस्ताद जी पढ़ी हुई तो थी लेकिन इधर ख्याल भी नहीं किया। अच्छा मैं तो काफ़ी अरसे से हज बदल पर आ रहा हूँ, ये तो हर सोमवार हर जुमेरात दस्तरखान बिछाते हैं। मैं कहता था पता नहीं क्यों बिछाते हैं। ये वजह है कि सोमवार और जुमेरात को नामा अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश होता है। जब हमने सोमवार को रोज़ा रखा होगा, मुहर्रम की 9 होगी, अल्लाह की कसम अल्लाह की बारगाह में हम सुरखुर हो जाएंगे। इसलिए 9 मुहर्रम का रोज़ा कौन सा दिन है? सोमवार भी आ गया, 9 मुहर्रम भी आ गया और सोमवार भी आ गया, और शाम को हमारे अमाल भी पेश होंगे, तो कितनी बड़ी फजीलत होगी। 9-10 मुहर्रम का रोज़ा रखेंगे इंशाअल्लाह। बोलो यारो, 9-10 मुहर्रम को मंडी से सामान लेकर अपने लिए, तलबा के लिए, असातिज़ा के लिए, गरीबों के लिए, इधर भी कोई पेटियाँ भेज देना, कुछ नहीं होता। करेंगे ना इंशाअल्लाह, वुसअत से खर्च। मैं वैसे खुशतबी कर रहा हूँ, मेरी जमात है सारी, और मैं पूरे मुल्क में कहता हूँ ये मेरी जमात है, लेकिन अल्लाह का फजल है 9-10 मुहर्रम में बुकिंग होती है मेरे पास। 9-10 मुहर्रम को अफ्तारी के लिए बुकिंग होती है। इतने साथियों के फ़ोन आते हैं, उस्ताद जी सानू हिस्सा दो, सानू मौका दो, सानू मौका दो, सानू मौका दो कि ये कुरान हदीस पढ़ने वालों का रोज़ा हम इफ्तार करवाएंगे। तो वो थोड़ा थोड़ा सबको मौका देते हैं। ये वैसे मैंने खुशतबी के तौर पर कह दिया, तो करेंगे ना इंशाअल्लाह। और जो आखिरी गुजारिश क्लिप कहने लगा हूँ कि कब्रिस्तान के अंदर जाना, बहरहाल आपको चैलेंज है, मुझे दिखा दो तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, सोबत भी खवाऊँगा देसी मुर्गे की या बटेरे की, कि कहीं लिखा हुआ हो कि 9-10 मुहर्रम को कब्रिस्तान जाओ। सिद्दीका सुनदा पिंड तो दखत जाई पटे ने 9-10 मुहर्रम को कब्रिस्तान जाओ, इसका कहीं सबूत दिखा दो तो मैं तो सोबत खवेसा। जे नहीं, अल्लाह वास्ते गैरों की मुशाबत अख्तियार न करो, अभी चले जाओ कब्रिस्तान। मैं तो ये कहता हूँ अभी चले जाओ, कल चले जाओ, और इंशाअल्लाह हाँ 10 की शाम के बाद 11 मुहर्रम को कोई कब्रिस्तान को देखेगा भी नहीं। ऐसे है कि 11 मुहर्रम को कब्रिस्तान को देखते ही नहीं है। क्या जुल्म कर रखा है। मदीने में जाओ, कोई 9-10 मुहर्रम का कब्रिस्तान से कोई ताल्लुक ही नहीं। मदीना जाओ, मक्का जाओ, कहाँ जाओ। ये अगर ये आजमाइश है तो कहाँ है? सिर्फ पाकिस्तान में है। एक नजायज़ गिरोह ने हमारे ऊपर तसल्लुत कर रखा है, हमें उससे कुछ नहीं। आखिरी बात, बिल्कुल मुल्क पाकिस्तान से प्यार है, बोलो यारो। तो मैं तो मुल्क के लिए अमन चाहता हूँ, आप भी अमन चाहते हैं, तो उसके लिए मेरी गुजारिश होती है। मेरे उस्ताद भी यही फरमाया करते थे, मैं भी पूरे मुल्क में कह रहा हूँ, इनके इलाक़ों में भी जाकर कहता हूँ कि 9-10 मुहर्रम को हुकूमत तो पागल बन गई, छुट्टी कर दी उसने। तुम अल्लाह के लिए 9-10 मुहर्रम को घर से बाहर ना निकलना। 9-10 मुहर्रम को घर से बाहर ना निकलना, घर में रहें, कुरान पढ़ें, खैरात करें, शुहदाए करबला को सवाब बख्शें, तमाम उम्मत इस्लाम के शुहदा को सवाब बख्शें, बाहर न जाएं।
ان کی مجالس کو دیکھنا حرام سمجھیں، ان کو سننا حلانت سمجھیں، ان کے پاس جانا بھی اپنے لیے حرام سمجھیں۔ کیوں کہ یہ اپنی مجلسوں میں نہیں باز آتے، یہ صحابہ کو بک بکتے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور منافق تھے، نام نہیں لیا، اب نام لینے پر تو پرچہ ہو جاتا، نام نہیں لیتے، منافق تھے۔ کس کو کہہ رہے ہیں منافق؟ بیوقوف کاذب ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من سب اصحابی لا تواکلوہم ولا تجالسوہم ولا تشاربوہم ولا تناکحوہم فإن مرضوا فلا اعادوا، جو میرے صحابہ کو بک بکے لا تواکلوہم، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہ کھایا کرو، چاول نہ کھایا کرو، بسکٹ نہ کھایا کرو۔ نبی فرما رہے الشفاء، قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ کی کتاب الشفاء، اس کے آخری صفحے پر یہ حدیث ہے، اور اس وقت دنیا کے اندر 25 زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے الشفاء کا۔ الشفاء بحقوق المصطفیٰ میرے محمد کی شان میں لکھی ہوئی کتاب ہے، قصہ خانی بازار پشاور سے چھپی ہے، اب چھپنا بند ہو گئی۔ حاجی عبدالرحمن قیسرانی رحمت اللہ علیہ مجھے بارہا کہتے تھے استاد جی لے آؤ، میں نے اپنے پاس رکھی ہے۔ قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا، ایک سلطنت بادشاہ آیا، تخت ہے میرے محمد عربی، اس تخت پر بیٹھے ہیں، قاضی ایاز ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ قاضی ایاز جو کتاب شفا لکھنے والے ہیں، اس کے بھتیجے نے خواب میں دیکھا، خواب میں پوچھا چاچا یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ اس نے کہا پترا حقیقت دیکھ رہا ہے، واقعی تخت ہے، میرے محمد کریم نے مجھے اپنے ساتھ بٹھا رکھا ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں یہ جو میں نے کتاب الشفا لکھی ہے، اللہ کے نبی مجھے پیار کر رہے ہیں کہ اس شفا کتاب کی وجہ سے میرا دل کرتا ہے میں تجھے اپنے تخت پر تجھے ساتھ بٹھاؤں۔ بھتیجا تو دیکھ رہا ہے، حقیقت دیکھ رہا ہے، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ تو بعد میں انہوں نے لکھا یہ کتاب الشفا، جس گھر کے اندر یہ حادثہ نہیں ہوگا اس کو گھر کے اندر رکھنا چاہیے، لیکن افسوس قصہ خانی بازار پشاور سے یہ چھپتی رہی، اب وہ چھپنا بند ہو گئی۔ میں نے ان کو کہا بھی ہے کہ 100 کا آرڈر تو میرا لے لو، چھاپ دو، لیکن کہتے ہیں اب حالات نہیں رہے، اس مکتبہ بند ہو گیا۔ تو الشفا بحقوق المصطفیٰ اس کتاب کے آخری ورقے کے اوپر یہ حدیث پاک موجود ہے، آخری لائن میں من سب اصحابی، جس نے میرے صحابہ کو بک بکا لا تواکلوہم ولا تجالسوہم ولا تشاربوہم ولا تناکحوہم فإن مرضوا فلا اعادوہم، جس نے میرے صحابہ کو بک بکا ہے ان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ، لا تواکلوہم ولا تجالسوہم، اس کو اپنے کمرے میں مت بٹھاؤ، ولا تشاربوہم، ان کے ساتھ پانی نہ پیو، ولا تناکحوہم، ان کی بچیوں کے ساتھ یا اپنی بچی کے ساتھ ان کا نکاح مت کرو، زنا ہوگا، فإن مرضوا، اگر وہ مردود بیمار ہو جائے تو فلا اعادوہم، اس کی عیادت اور بیمار پرسی بھی نہ کرو۔ ہم کیا کر رہے ہیں معاشرے میں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ او جی مجبور ہے، کالی مجبور ہے، کیا ایمان والا نہیں نظر آتا؟ اس کے جسم سے بدبو تمہیں نہیں محسوس ہوتی؟ میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، اس کی لعنت کی وجہ سے اللہ کی قسم اس کے جسم سے بدبو۔ اس لیے بھائی ہم امن چاہتے ہیں، اس لیے ان کی مجلس میں مت جاؤ، دیکھو بھی مت، سنو بھی مت۔ کیوں؟ میرا آپ سے سوال ہے، آخری لفظ بالکل، اگر آپ نے صحابہ کی بکواس ان کے منہ سے سنی اپنے کانوں سے، اب آپ چپ رہتے ہیں صحابہ کی گالی سن کر، ایمان رہے گا آپ کا؟ نہیں رہے گا، قطعاً نہیں رہے گا، قطعاً نہیں رہے گا۔ اور اگر آپ نے بازو تیری ایسی کی تیسی لولا پٹھا، تو نے صحابہ کو گالی دی، جب بازو چڑھا کر آپ مقابلے میں آئے، وہ بھی مقابلے میں آئیں گے، ملک کا امن رہے گا؟ نہیں رہے گا، ملک کا امن نہیں رہے گا۔ ہم زندہ پاکستانی ہیں، ٹیکس ادا کرتے ہیں ملک کے ساتھ پیار کرنے والے، سنیں، ہم اپنا ایمان بھی بچائیں گے، ملک کا امن بھی بچائیں گے، ایمان بھی بچائیں گے، ملک کا امن بھی۔ ایمان کیسے بچے گا؟ ان کی بات نہ سنیں، کیونکہ سنیں گے اور چپ رہیں گے تو ایمان نہیں رہے گا، بولیں گے تو ملک کا امن نہیں رہے گا۔ امن بھی بچانا ہے، ایمان بھی بچانا ہے، ایک ہی صورت ہے کہ ان 10 ایام کے اندر اپنا ٹی وی، اپنی سکرینیں بند کر دو، ان کی مجلس کو دیکھو نہ، جاؤ نہ، سنو نہ، توجہ ہی نہ کرو، ایمان بھی بچ جائے گا، ملک پاکستان کا امن بھی بچ جائے گا۔
اللہ سبحانہ و تعالی سونے حسین کی شہادت کو قبول فرمائے۔ کربلا کے میدان میں 72 نفوس کی شہادتیں بہت بڑا سانحہ ہے ہمارے لیے، اللہ پاک ان کی شہادت کو قبول فرمائے۔ سارے ساتھی سوموار کا روزہ ہوگا، افطاری کے لیے تشریف لائیں اور ہمیں بتا بھی دیں، نہ بتائیں تب بھی ہم انتظام کریں گے۔ کل جمعرات کو بوزہ ٹب کے اندر تو میں کوشش کروں گا وہاں شہادت بھی بیان ہو جائے، تو یہاں میں نے اور مسائل بیان کر دیے، وہاں اس کا تذکرہ بھی ہوگا۔ ہمارے ساتھی ہم سے بچھڑ گئے حاجی محمد الطاف رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی والدہ اسی وقت سے بیمار ہے، ان کی شفا۔ ہمارے بچے اجتماعی معافی اجتماعی توبہ کلمات کے پڑھ رہے ہیں ہم ہر مجلس میں سیلاب میں فوت شدگان کے لیے۔ اور یہ جو آپ سارے ساتھی بیٹھے ہیں، جب ہمیں ملک پاکستان سے پیار ہے تو ملک کی فوج سے بھی ہمیں پیار ہے۔ یہ بلوچستان کے اندر ہمارے عظیم کمانڈر سرفراز علی صاحب اور اس کے ساتھ جتنے ساتھی تھے وہ سیلاب زدگان کی مدد کر رہے تھے، اور وہ شہادت کی موت ان کو نصیب ہوئی۔ ان کی بخشش کے لیے اور ان کے پسماندگان کی جو ہے حوصلہ افزائی کے لیے۔ اور اہلیہ محمد رفیق یہ بھی بیمار ہیں، اور بھائی محمد رضوان ہمارے بیٹا یہ بھی بیمار ہے، حاجی خان محمد صاحب یہ بھی بیمار ہیں، بلکہ ان کا آپریشن بھی ہے، اور ہمارے کافی سارے ہمارے بھائی، مجھے موقع نہیں مل رہا، میں یقین کریں بس ایسے سمجھیں ہر ہفتے تیار ہوتا ہوں، ہر روز تیار نہیں موقع ملتا۔ ہمارے حاجی رحیم بخش صاحب ہماری جماعت کے ساتھی تھے، ہماری جماعت اس کے بغیر جو ہے نا کمزور ہے، تو آپ دعا فرمائیں دل سے کہ اللہ کرے وہ ہماری جماعت میں پھر دوبارہ حاضر ہو جائیں، اللہ ان کو صحت نصیب فرمائے۔ اور پروفیسر فیض صاحب بھی آتے رہتے ہیں، آج نہیں ہے، ان کا بیٹا، اور ہمارے ہیں حاجی نور محمد صاحب، وہ کہتا ہے مجھے میں کھجی مجی کاٹتا ہوں استاد جی، تو یہ میری مجبوری ہے، لیکن محبت مجھے آپ سے ہے، کھجی دیتا ہوں خواجوں کو اور پیار مجھے آپ سے ہے۔ تو وہ بھی ہمارا پیارا ساتھی ہے، تو ہماری جماعت کا ہے، اس کے لیے بھی خصوصیت سے دعا فرمائیں۔ آپ اپنے لیے بھی، شہداء کربلا کے لیے بھی، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم حبب الینا الایمان، اللہم زینہ فی قلوبنا، اللہم کرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، اللہم اجعلنا من الراشدین۔ مالک، محرم الحرام احترام والا مہینہ، ہم اس کا پورا حق تو ادا نہیں کر سکے، قرآن و سنت کے دلائل اور حوالہ جات سے جتنی گزارشات حق طریقے سے، حق نیت سے، حق انداز سے کہی ہے، سونا رب اس پر عمل کرنے کی پوری جماعت کو توفیق عطا فرما، گھروں میں بھی توفیق عطا فرما۔ 9-10 کے محرم کے روزے کی توفیق نصیب فرما، 9-10 محرم کو وسعت سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مالک، سونے حسنین کریمین شہیدین، اللہ ان کو جنت الفردوس میں آپ نے نوجوانوں کا سردار فرمایا ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ درجے نصیب فرما۔ کربلا کے تمام شہداء کو درجات عالیہ نصیب فرما۔ سیدنا عمر فاروق شہید ہوئے مصلی رسول پر، سونا رب ان کو بھی درجات نصیب فرما۔ سونے حسن کی زہر کے ساتھ شہادت ہوئی، سونے علی اور اس کے بھائی کی شہادت ہوئی، پوری امت مسلمہ کے اصحاب، تابعین، تبع تابعین، نوجوان، مرد، عورتیں شہید ہوئے، سب کی شہادتوں کو قبول فرمائیے۔ سیلاب کے اندر جتنے شہید ہوئے ان کو بھی جنت الفردوس میں مقام نصیب فرمائیے۔ جو زخمی ہیں ہمارے بھائی، مرد، عورتیں، بڑے چھوٹے، ان کو صحت و شفا نصیب فرماؤ۔ جو گھر سے بے گھر ہو گئے رب، ان کو سکونت نصیب فرمائیے، ان کے لیے گھروں کے انتظام فرما دیجئے۔ اصحاب مالدار کو، خیر کو اس کی توفیق نصیب فرمائیے، اس کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے مالک الملک، یہ جن ساتھیوں کی بیماری کے لیے، جن کی وفات کی بخشش کے لیے یہ جتنوں کے نام لی ہیں میرے مالک، سب کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، جانے والوں کی بخشش فرما دیجئے۔ ہمارے بھائی حاجی محمد نواز صاحب اے مالک، اور ہمارے بھائی حاجی محمد شفیق صاحب، اور ہمارے بھائی خان قیوم خان ہمارے ساتھ بہت زیادہ محبت فرما رہے ہیں، تذکرہ بھی کیا۔ بھائی محمد نواز صاحب نے بھی اپنی بہو کا، حاجی محمد اشرف صاحب، مولانا عارف صاحب،
اور جتنے ساتھی اور یہ جتنے ساتھی بیٹھے ہیں اساتذہ طلباء، ان کے عزیز و قارب، ان کے تعلق والے، رب کریم مبارک مجلس کے صدقے یہ ساری دعائیں سب کے حق میں قبول فرمائیے، ساری دعائیں سب کے حق میں قبول فرمائیے، ملک پاکستان کی حفاظت فرمائیے۔ ان 10 دنوں کے اندر میرا اللہ معیشت تباہ ہو جاتی ہے، ان 10 دنوں کے اندر معیشت ختم ہو جاتی ہے، ملک انتہائی پیچھے چلا جاتا ہے۔ دیکھ لیں آپ ڈالر کتنا گرا ہے ان حالات کی وجہ سے۔ میرے مالک اس 10 دنوں کے اندر یہ جو ملکی معیشت پر برا اثر پڑتا ہے اس کا بھی تدارک فرما دیجئے، مہنگائی کی حالت کو رحمت اور برکت میں تبدیل فرمائیے۔ اے اللہ یہ جو آپس میں لڑ رہے ہیں کرسیوں پر بیٹھ کر، عدالتوں میں بیٹھ کر، اے اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائیے، ملک اور قوم کی خدمت کرنے پر ان کو لگا دیجئے، حرمین شریفین کو کھلوا دیجئے، حج عمرے کی توفیق عطا فرمائیے، حج عمرے کی توفیق عطا فرمائیے، حج عمرے کے اسباب مرحمت فرمائیے، عمرے کے حالات آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ حرمین شریفین کی برکت نصیب فرمائیے، دنیا کے مظلوم مسلمان، کشمیر کے، ہندوستان کے، فلسطین کے، پوری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کی اس محرم کے مبارک لمحات کے صدقے ان کی مدد فرما دیجئے۔ یہ کراچی کے اندر، بلوچستان کے اندر میرے مالک کتنیاں تباہیاں ہو گئی ہیں، اے اللہ ان تباہیوں والے علاقوں میں اپنی رحمت نصیب فرمائیے، تعاون نصیب فرمائیے، ان بے گھر ساتھیوں کو گھر نصیب فرمائیے، جن کی اولاد ان کے ہاتھوں سے چھوٹ گئی ان کو صبر نصیب فرمائیے، ان کا دل تھا یا پہاڑ تھا، کیسے برداشت کیا مالک، آپ کو تیری شان رحیمی، شان شفیقی کا واسطہ، اے اللہ ان کو اس صدمے پر صبر بھی نصیب فرمائیے، حوصلہ بھی نصیب فرمائیے، جانے والوں کو ان کے لیے اے اللہ ذخیرہ بنائیے، یہ شہادت ان کے لیے ذریعہ ہدایت اور نجات بن جائے، اور آنے والے دنوں میں اس بارشی سیلاب سے ہمیں محفوظ فرمائیے، اس آزمائش سے ہمیں محفوظ فرمائیے۔ ہمارے خانقاہ جامعہ محمدیہ طبی کیسرانی میں اے اللہ سیلابی بارش کے ریلے نے تباہی مچا دی، اے اللہ آپ اپنے کرم سے، آپ اپنے فضل سے، آپ اپنی قدرت سے ان تمام مساجد، مدارس اور گھروں کی کفالت فرما دیجئے۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا سمیع الدعاء انکا مجیب الدعوات۔ ہمارے بھائی منور حسین صاحب جو ہمارے عزیز شاگرد ہیں، قرآن حدیث پڑھا رہے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، دعاؤں کی درخواست کر رہے ہیں، مالک ان کو بھی، ان کی اولاد کو بھی قرآن و سنت والی، ایمان اور ایمانیات والی زندگی، یہاں بھی جتنے ساتھی محبت کر رہے ہیں یہ ساری دعائیں سب کے حق میں قبول فرما لیجئے۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا سمیع الدعاء انکا مجیب الدعوات انکا انت السمیع العلیم بفضلہ وبمنہ وبکرمہ وبحرمت سید المرسلین۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک الف الف مرہ علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، آمین برحمتک یا رحم الراحمین۔